ذرا سوچیے، کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی ہوئی ہے لیکن وہ خود پولیس اسٹیشن جا کر رپورٹ درج نہیں کروا سکتا، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ انصاف کا راستہ ہی بند ہو گیا؟ آج ہم اسی اہم سوال کا جواب ڈھونڈیں گے اور پاکستان میں ایک بہت عام قانونی غلط فہمی کو دور کریں گے۔ دیکھیں، ایسی صورتحال تو کسی کو بھی پیش آ سکتی ہے، چاہے کوئی بیماری ہو، کوئی بیرون ملک ہو یا پھر کوئی اور مجبوری۔ یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر متاثرہ شخص خود موجود نہیں تو کیا اس کے لیے انصاف کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتے ہیں؟ تو اسی سوال کے جواب میں ایک بہت بڑی اور بہت ہی عام قانونی غلط فہمی چھپی ہوئی ہے، جسے آج ہم بالکل واضح کریں گے۔ اکثر لوگوں کا یہی ماننا ہے کہ فوجداری مقدمہ صرف اور صرف وہی شخص درج کروا سکتا ہے جو خود متاثر ہوا ہو، یعنی اس کا ذاتی طور پر موجود ہونا ایک لازمی شرط ہے۔ لیکن کیا قانون بھی یہی کہتا ہے؟ چلیں اب اس غلط فہمی کا پردہ فاش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ قانون اس بارے میں اصل میں کہتا کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قانون اس کی مکمل اجازت دیتا ہے۔ ایک باقاعدہ قانونی نمائندہ، جسے مختار یا پاور آف اٹارنی ہولڈر کہتے ہیں، وہ متاثرہ شخص کی طرف سے فوجداری کارروائی بالکل شروع کر سکتا ہے۔ اچھا، تو اس سارے عمل کی بنیاد ایک خاص قانونی دستاویز پر ہے جسے مختار نامہ یا انگریزی میں پاور آف اٹارنی کہا جاتا ہے۔ بہت ہی سادہ لفظوں میں یہ ایک شخص کو اختیار دیتا ہے کہ وہ دوسرے شخص کی جگہ قانونی طور پر کام کر سکے۔ تو یہ کام کیسے کرتا ہے؟ دیکھیں، یہ 3 آسان مرحلوں پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے اصل متاثرہ شخص، جسے قانون میں پرنسپل کہتے ہیں، ایک مختار نامے کے ذریعے اپنے نمائندے کو اختیار دیتا ہے۔ پھر وہ نمائندہ اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے پولیس میں FIR درج کرواتا ہے۔ اور سب سے اہم بات، اگر اصل شخص بعد میں بھی پیش نہیں ہو سکتا تو یہی نمائندہ کیس کو عدالت میں بھی آگے بڑھا سکتا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر عدالتیں اس عمل کی حوصلہ افزائی کرتی ہی کیوں ہے؟ اس کی قانونی اور عملی اہمیت کیا ہے؟ اس معاملے میں قانون بالکل واضح ہے۔ عدالتی فیصلوں میں یہ اصول طے ہو چکا ہے کہ ایک مختار یعنی اٹارنی ہولڈر کے ذریعے FIR درج کروانا اور دوسری فوجداری کارروائیاں شروع کرنا مکمل طور پر قانونی ہے۔ یہ کوئی رعایت نہیں بلکہ قانون کا ایک مانا ہوا اصول ہے۔ قانون کی زبان میں یہ بات اس لیے یقینی بنائی گئی ہے تاکہ انصاف کے راستے میں عملی رکاوٹیں نہ آئیں۔ یہ اصول دراصل انصاف تک رسائی کو ہر ایک کے لیے ممکن اور آسان بنانے کے لیے ہی بنایا گیا ہے۔ تو آخر عدالتیں اس کی اتنی حمایت کیوں کرتی ہیں؟ اس کی کئی ٹھوس وجوہات ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اس سے قانونی نظام میں غیر ضروری تاخیر رکتی ہے۔ دوسری، یہ ان لوگوں کے لیے انصاف کا دروازہ کھولتا ہے جو بیماری یا فاصلے کی وجہ سے خود پیش نہیں ہو سکتے۔ اور تیسری بات، جب عدالتیں ایسی عملی مشکلات کا حل دیتی ہیں تو اس سے نظام پر عوام کا اعتماد بڑھتا ہے۔ یقیناً ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ اس اختیار کے غلط استعمال کو کیسے روکا جاتا ہے؟ تو قانون نے اس کے لیے بھی حفاظتی اقدامات رکھے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی جائز خدشہ ہے کہ کیا کوئی اس سہولت کا غلط استعمال کر کے کسی بے گناہ شخص کے خلاف جھوٹی کارروائی نہیں شروع کر سکتا؟ خوش قسمتی سے قانون نے اس خطرے سے نمٹنے کا بھی انتظام کیا ہوا ہے۔ قانون میں اس کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے بڑے واضح حفاظتی اقدامات موجود ہیں۔ اگر کوئی جان بوجھ کر جھوٹی FIR یا شکایت درج کرواتا ہے تو پاکستان پینل کوڈ کی دفعات جیسا کہ سیکشن 182 اور 211 اس پر لاگو ہوتی ہیں، اور ان قوانین کے تحت نہ صرف جرمانہ بلکہ قید کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ ان تمام دلائل کے بعد آئیے آپ دیکھتے ہیں کہ اس معاملے پر عدالت کا حتمی اور بالکل دو ٹوک موقف کیا ہے۔ جب بھی عدالت کے سامنے یہ دلیل پیش کی جاتی ہے کہ ایک نمائندہ FIR درج نہیں کروا سکتا تو اس پر عدالت کا رد عمل بہت سخت اور بہت ہی واضح ہوتا ہے۔ عدالت نے ایسی دلیل کو نتھنگ بٹ فارس قرار دیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ ایک مذاقہ خیز اور بے بنیاد بات کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ حتمی فیصلہ مرزا یحییٰ بیگ بنام ریاست کے مقدمے میں دیا گیا تھا، جس نے اس قانونی نقطے کو ہمیشہ کے لیے طے کر دیا ہے۔ تو یہ تو واضح ہو گیا کہ قانون نے انصاف کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ کو کیسے دور کیا ہے، لیکن یہ ہمیں ایک بڑے سوال پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اس طرح کی اور کون سی تبدیلیاں ہیں جو ہمارے قانونی نظام کو ہر ایک کے لیے زیادہ قابل رسائی اور زیادہ مؤثر بنا سکتی ہیں؟